اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نزدیک حجاب اور عفاف ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے جناب سیدہ نے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں چلتے ہیں اور مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ ہی بتائیے کہ جناب سیدہ اس کے بارے میں کیا فرماتی ہیں۔ تو میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں جو حدیث کشف الغمہ، العدد القویہ، مکارم الاخلاق، بہار الانوار اور وسائل الشیعہ کے جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 67 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں مراجعہ کر سکتا ہے۔ اچھا، حدیث یہ ہے، کنا عند رسول اللہ فقال اخبرونی ای شیء خیر للنساء فعینا بذلک۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے محضر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ کلنا حتی تفرقنا فرجعت الی فاطمہ، سب خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے بھی جواب نہیں دیا رسول خدا کو کہ کون سی چیز ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر ہے۔ وہاں سے سب پراکندہ ہو گئے، چلے گئے ادھر ادھر۔ فرجعت الی فاطمہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جناب فاطمہ کے محضر میں آیا، وہاں پر آیا۔ فاخبرتها الذی قال لنا رسول اللہ، جناب سیدہ کو وہی بات بتائی جو رسول خدا نے ہم سے پوچھا تھا سوال، کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے۔ ولیس احد منا علمہ ولا عرفہ، ہم میں سے کوئی بھی اس کے بارے میں جواب نہیں جانتا تھا، کسی کو علم نہیں تھا کہ ایک خاتون کے لیے اچھی چیز، سب سے بہتر چیز کون سی ہے۔ فقالت ولکنی اعرفہ خیر للنساء ان لا یرین الرجال ولا یراہن الرجال۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ میں البتہ اس کا جواب جانتی ہوں کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ بہترین چیز ایک خاتون کے لیے یہ ہے کہ نہ اسے کوئی مرد دیکھے اور نہ وہ کسی مرد کو دیکھے۔ فرجعت الی رسول اللہ فقلت یا رسول اللہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں واپس پلٹا رسول خدا کے محضر میں، خدمت میں، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، سألتنا ای شیء خیر للنساء، آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے۔ وخیر لہن، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کسی مرد کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ قال من اخبرک فلم تعلمہ وانت عندی، رسول خدا نے فرمایا کہ آپ سب کو تو یہ جواب نہیں آتا تھا، آپ تو میرے پاس تھے، اس وقت تو یہ جواب کسی نے بھی نہیں دیا تھا، تو آپ کو یہ کس نے خبر دی ہے، کس نے یہ جواب بتایا ہے۔ قلت فاطمہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے فاطمہ نے جواب دیا ہے۔ فأعجب ذلك رسول اللہ وقال ان فاطمہ بدعۃ منی، رسول خدا متعجب ہوئے اور فرمایا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز جس کو بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب رسول خدا اگر علم کے شہر ہیں تو مولا علی اس علم کے دروازے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اچھا، یہاں پر جو مولا علی نے فرمایا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، اس سے یہ قطعاً مراد نہیں کہ مولا علی کو جواب نہیں آتا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے۔ اس مقام کو بتانے کے لیے، اس مقام کو
بیان کرنے کے لیے اس انداز سے جناب سیدہ کے بارے میں یہ بتایا گیا۔ اچھا، اور یہ اس کی دوسری جو حکمت ہے کہ کیونکہ یہ سوال فقط مولا علی سے تو نہیں تھا، تمام اصحاب سے تھا، اور یہ تاریخ میں ثبت ہو گیا، تاریخ میں درج ہو گیا، یہ چیز لکھی گئی کہ جناب سیدہ کا مقام علمی کیا ہے، جناب سیدہ کی بصیرت کیا ہے۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آیا جناب سیدہ نے جو فرمایا کہ بہترین چیز جو ایک خاتون کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ خاتون نہ کسی مرد کو دیکھے نہ مرد کوئی کسی خاتون کو دیکھے، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا جناب سیدہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو ان جنگوں میں جناب سیدہ مجاہدوں کی مدد کے لیے، رضامندگان کی مدد کے لیے نہیں آتی تھی؟ کیا جناب سیدہ جو آخری حج تھا رسول خدا کا، حجۃ وداع جسے کہا جاتا ہے، اس میں کیا جناب سیدہ رسول خدا کے ساتھ نہیں تھیں؟ کیا جناب سیدہ رسول خدا کی شہادت کے بعد مہاجر اور انصار کے گھروں میں نہیں گئیں؟ اور غدیر کے بارے میں جناب سیدہ نے گفتگو نہیں کی کہ آپ نے غدیر کو بھلا دیا ہے؟ تو اس سے کیا مراد ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ نے ایک حقیقت میں ریڈ لائنز اور کرائٹیریا اس چیز کی طرف توجہ کی ہے کہ آپ مثلا اسلام میں تو بیان کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ مثلا مرد اور خواتین اکٹھے بیٹھیں اور اتنے آپس میں فری ہو جائیں، ایسے باتیں کریں تاکہ انسان اس گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ ضرورت ہے اگر کوئی خاتون جاب کر رہی ہے، کوئی سلسلہ کر رہا ہے، اس طریقے سے ہو تاکہ وہ اس کی جو ریڈ لائنز ہیں، جو اس کے بالآخر جو نگاہ حرام ہے، اس سے بچ سکے، اس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس کا لباس ایسا ہو، اس کا بیٹھنا ایسا ہو، اس کا انداز ایسا ہو، اس کی جاب ایسی ہو۔ سیدھی سی بات ہے، اب ایسے نہ ہو کہ مثلا ایک خاتون سائیکل چلا رہی ہے تو سیدھی سی بات ہے اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ میں آزاد ہوں اور میری مرضی ہے، بلکہ اسلام نے وہ قوانین بتائے ہیں، اسلام نے وہ خد و خال بتائے ہیں کہ خاتون اسلامی نقطہ نگاہ سے حجاب اس کے لیے محافظت ہے، اس کے لیے ایک ایسا حقیقت میں خداوند متعال نے قانون بنایا ہے حجاب کے ذریعے کہ تم حجاب میں رہو گی تو یہ تمہاری حفاظت ہوگی۔ حجاب تمہارے لیے محدودیت نہیں ہے، حجاب تمہاری امنیت کے لیے ہے، تمہاری بقا کے لیے ہے، تمہاری زندگی کو آسائش بخشنے کے لیے اللہ نے حجاب کا قانون بیان کیا ہے، یہ تمہارے فائدے میں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بالکل ایک علیحدہ زندگی کرنا شروع کر دے اور کوئی بھی کام نہ کرے، کوئی بھی اسلامی کام نہ کرے اور کوئی جاب نہ کرے، لیکن اس کے جو خد و خال ہیں، اس کے جو معیارات ہیں اور اس کا جو عفاف ہے، اس کی جو پاکیزگی ہے، اس کا اگر خیال کیا جائے اور اختلاط نہ ہو۔ ہمارے ہاں دیکھ رہے ہیں کہ اختلاط ہو جاتا ہے، اب مثلا یونیورسٹیز اور کالجز میں انسان اگر پڑھتا ہے، اگر اس میں اختلاط ہاتھ دے رہے ہیں، اکٹھے بیٹھ رہے ہیں اور وہ چادر اور وہ جو لباس ہے خواتین کا اس طریقے سے اگر نہیں ہے تو سیدھی سی بات اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام نے پڑھائی سے منع نہیں کیا، اسلام نے جاب سے منع نہیں کیا، اسلام نے کہا ہے کہ تم حجاب کرو، تم اپنی باتوں کو اس طریقے سے نازک طریقے سے اور بالکل اس انداز سے تم بولو گی تو سیدھی سی بات ہے مرد تمہاری طرف مائل ہوگا، وہ تمہارا انداز ہی ایسا ہو کہ لوگ تمہارے قریب ہی نہ آئے۔ خدا نے وہ اس لیے آپ کے لیے طریقہ بیان کیا ہے۔ تو لہذا جناب سیدہ کا یہ درس تمام خواتین کے لیے، تمام مردوں کے لیے ہے کہ یہ ہے کہ خاتون کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کو نہ کوئی مرد دیکھے اور نہ وہ مردوں کو دیکھے، کا مطلب یہ ہے کہ انداز ایسا اپنایا جائے، کردار ایسا ہو، اس کا رہنا سہنا ایسا ہو کہ وہ اختلاط نہ ہو، وہ مل جل کے نہ رہیں تاکہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جائے۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ ہمیں جناب سیدہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔